أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تیز رفتار زندگی، سوشل میڈیا کا شور، کیا ہمارے پاس قرآن سمجھنے کا وقت ہے؟ فکر کی ضرورت ہے۔ سادہ اور آسان انداز میں خلاصہ قرآن دیکھیے، خلاصہ قرآن ماجد جمیل ستی کے ساتھ روزانہ صرف حق نیوز پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ماجد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان میں خصوصی پروگرام خلاصہ قرآن۔ ناظرین کرام،
آج ہم پارہ نمبر 7 کا خلاصہ بیان کریں گے۔ پارہ نمبر 7 جو ہے یہ ابھی تک سورۃ المائدہ جو وہ ابھی جاری ہے، اور پھر سورۃ الانعام یہاں سے شروع ہوگی جو کہ پارہ نمبر 8 کے اندر جا کے مکمل ہوگی۔ اس پارے کے اندر اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو مسلمانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو یہود ہیں وہ مسلمانوں کے سخت خلاف ہیں، اور جو نصارہ ہیں وہ اتنے خلاف نہیں ہیں، اور پھر یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان کے دل کے اندر تھوڑا بہت خوف خدا بھی ہے۔ اور یہ دوسری بات یہ بتا رہے ہیں کہ اور اسلام کا قبول کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو قبول کرے اور وہ اسلام قبول کر لے، یعنی مسلمان ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور انسان کا اخلاص ہے، اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ اور اس میں پھر ان کے زمانہ جاہلیت کے جو رسم و رواج تھے ان کا تذکرہ یہاں پر آیا ہے کہ وہ مثال کے طور کے اوپر کہیں تیر پھینکتے تھے تو اگر وہ لگ جائے تو وہ ان کا ایک عقیدہ تھا۔ اسی طریقے سے جب وہ سفر کرتے تھے تو وہ یہ جو باطل عقائد تھے نا ان کا تذکرہ یہاں پر آ کر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کا ذکر کر کے اللہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو جتنی چیزیں ہیں ان کا قرآن و سنت کے اندر کوئی بھی کسی قسم کا جو ہے نا کہیں بھی یہ بات نہیں ہے کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ سب رسم و رواج ہیں، یہ سب زمانہ جاہلیت کی رسمیں ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر آج کل کے دور کے اندر یہ ہے کہ منگل کے دن سفر نہیں کرنا چاہیے۔ کوا دیکھ لیں، کوئی اگر بولنا شروع کر دے تو وہ جی اس کو نوست سمجھنا شروع کر دے۔ اسی طریقے سے باقی بہت سارے جو معاملات ہیں جن کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت نہیں ہے وہ بدعت ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے قرآن و سنت سے۔ یہاں سے ان تمام تر عقائد کو باطل قرار دیا گیا ہے، تمام تر عقائد کو باطل قرار دیا گیا ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب باطل ہیں۔ قرآن یہ چیزیں نہیں کہتا کہ منگل کے دن سفر نہ کرو، پیر کے دن سفر نہ کرو، بلکہ سب جتنے بھی دن ہیں وہ اللہ رب العزت کے دن ہیں۔ ان کے اندر اللہ رب العزت کے دن ہیں، ان میں جو کام آپ کرنا چاہو دنیاوی امور کے اندر آپ کر سکتے ہیں۔ یہ رسم و رواج ان کو ختم کیا جائے۔ جہاں پر یہ رسم و رواج ختم کیے جائے تو وہاں پر بھی ہمیں غمی خوشی ہر موقع کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ مثال کے طور کے اوپر کوئی فوت ہو جائے تو اس وقت بھی ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت موجود ہے، اللہ کے احکامات موجود ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو پتہ ہے۔ خوشی ہے، خوشی کیسے منانی چاہیے، شادی بیاہ کے اندر تقریبات کے اندر کیسے جو ہے نا وہ شادی ہونی چاہیے، اور یہ سب چیزیں ہمیں قرآن و سنت کے اندر باقاعدہ بتا دی گئی ہیں۔ باقی جتنی بھی رسم و رواج کو پورا کرنے میں اگر ہم لگ جائیں گے تو ہم گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات جو ہیں ان کو ہم پیچھے چھوڑ کر ہم مخلوق کو خوش کرنے کے لیے یہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ رسم و رواج جو ہے نا وہ ہم باقاعدہ طور پر جو ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں، رسم و رواج منا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب جو ہے نا فضولیات ہیں، ان سے بچ کر اگر ہم خالصتاً اللہ کے دین کے اوپر چلنے والے بن جائیں تو ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ آج جو افراتفری کا عالم ہے، آج جو ہر طرف جو بندہ جو ہے وہ ہم سب پریشان ہیں، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے جو کتاب قرآن پاک ہے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم افراتفری کے عالم میں ہیں، ہم بے چینی کے اندر ہیں، اس کی مین وجہ یہی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانعام کے اندر اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنی توحید کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت جب ہم توحید کو بیان کرتے ہیں تو اللہ پہلے اپنی صفات کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات یہ ہے، اللہ نے یہ سب پیدا کیا، زمین و آسمان اللہ نے پیدا کی۔ یہ زمین اور آسمان، یہ سمندر، یہ سب کس کے لیے پیدا کی؟ یہ انسان کے لیے پیدا کی کہ انسان ان سے نفع حاصل کرے۔ یہ مخلوق کے لیے پیدا کی کہ مخلوق ان سے نفع حاصل کرے۔ اب یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، جہاں پر یہ اللہ کی نعمتیں ہیں وہاں پر یہ بات ہے کہ اللہ کی جب ناراضگی آتی ہے تو وہی بارش جو کہ رحمت ہوتی ہے وہ پھر زحمت بن جاتی ہے۔
وہی خشکی جہاں پر جو ہے نا وہ خوشحالی ہوتی ہے، وہی خشکی ہمارے لیے باعث جو ہے وہ زحمت بن کر طرح طرح کی بیماریاں آ جاتی ہیں. یہ سب اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے. تو گویا کہ اللہ کی نعمتیں، اللہ نے اگر ہم ان نعمتوں کی قدر کریں گے، اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے، تو تب جا کر اللہ اور اس کے رسول خوش ہوں گے. یہی چیز یہاں پر جو ہے نا سورۃ الانعام کے اندر اللہ رب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد حبیب اللہ.